جی السلام علیکم. یہ 578 ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سردیوں کی آمد ہے, احتیاط ضروری ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ایپیسوڈ میں آپ کو اکثر یہ سنتے ہیں بڑوں سے, بزرگوں سے, کہ یہ تمہاری سوچ کنویں کے مینڈک جیسی ہے. تو یہ جو کنویں کے مینڈک جیسی سوچ ہے, اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ کچھ اس طرح ہے کہ کنویں میں مینڈک اور اس کا والد رہائش پذیر تھے. مینڈک اپنے والد سے اکثر سوال کرتا کہ ابا جان, یہ جو ہماری لائف یہاں گزر رہی ہے, کیا اس سے کوئی بہتر لائف بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹے, تمہارے آباء و اجداد سبھی نے یہاں پہ جنم لیا, سبھی نے یہاں پہ لائف گزاری, ان کی باقیات ساری یہیں پہ ہیں. رات کو تم دیکھتے ہو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں, کبھی کبھی چاند نظر آتا ہے, بارش کی بوندیں بھی گرتی ہیں, اور پرندوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. جو مینڈک کا بچہ تھا وہ حساس تھا, تھوڑا کریٹو مائنڈ رکھتا تھا. اس کی تسلی والد کی ان طفل تسلیوں سے نہیں ہوتی تھی. وہ ہر وقت سوچ سے آگے سوچتا تھا. جیسے میں اکثر ایک محاورہ استعمال کرتا ہوں کہ آلویز تھنک بیانڈ دا تھاٹس. آپ کی سوچیں وہاں سے شروع ہونی چاہیے جہاں ایک عام آدمی کی سوچ ختم ہوتی ہے. اس کی سادہ سی مثال ہے کہ جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو جو انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے یا اس کا رکن ہوتا ہے, اس میں یہ مہارت ہوتی ہے, حالانکہ واردات کرنے والے نے پوری پلاننگ کی ہوتی ہے سیف اینڈ ساؤنڈ, لیکن واردات کرنے کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو تفتیشی انویسٹیگیٹر, اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ مجرم کی سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے جب وہ جائے وقوع پہ پہنچتا ہے, شواہدات اکٹھے کرتا ہے, تو وہ مجرم کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. تو بات شروع ہوئی تھی کنویں کے مینڈک سے. تو جو میں نے محاورہ بولا آلویز تھنک بیانڈ دا تھاٹس, جہاں پہ عام آدمی کی سوچ ختم ہو, آپ کی وہاں سے شروع ہونی چاہیے. دنیا میں سب سے آسان کام ہاں کرنا ہے, سب سے مشکل کام نہ کرنا ہے. جب آپ کسی کو نہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم 10 ریزنز ٹینجیبل انکار کی 10 وجہ ہونی چاہیے. پھر جب وہ آپ سے مشکل سے نکلنے کا راستہ پوچھے اس کا متبادل, تو کم سے کم 5 بہترین رائے بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ اسے کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو پھر اسے مطمئن کرنے کے لیے متبادل بھی پیش کریں, تاکہ وہ اپنی رائے, آپ کی رائے کو وہ مقدم جانے اور آپ پہ وہ بلیو کرے. تو بات شروع ہوئی تھی کنویں کے مینڈک کی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اس درمیان میں مینڈک کا والد فوت ہو گیا. اب وہ بیچارہ کنویں میں اکیلا اداس ادھر ادھر گھومتا رہتا, وہی 4 دیواری. اچانک ایسے ہوا کہ زور کی بارشیں ہوئی, باڑھ آئی, سیلاب کا پانی کنویں میں آیا اور مینڈک تیرتا ہوا قریبی جوہڑ میں چلا گیا. جب قریبی جوہڑ میں پہنچا تو وہاں کی دنیا ہی اور تھی.
کنویں کی چار دیواری کہاں اور جوہڑ کہاں، کنارے دور دور تھے، پھر چلتے پھرتے جانور، انسان، اڑتے پرندے، حد نگاہ تک آسمان۔ خوش بھی ہوتا، پریشان بھی ہوتا، اور اکثر سوچتا کہ کاش میرا والد زندہ ہوتا تو اس کو میں بتاتا کہ آپ جو مجھے طفل تسلیاں دیتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ زندگی دیکھیں کیسی ہے، اس زندگی اور اس کا میں موازنہ کروں تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انہی سوچوں میں گم پھر چند ماہ بعد بارشیں ہوئیں اور وہ جوہر سے نہر میں چلا گیا۔ نہر کے دونوں کنارے تھے لیکن لمبائی حد نگاہ تک تھی۔ وہ بہت تیز دوڑتا، بہت آگے تک جاتا، لیکن اسے تیسرا کنارہ نظر نہ آتا۔ اسی کشمکش میں نہر دریا میں جب گری تو وہاں کنارے بھی دور ہو گئے، پانی بھی گہرا ہو گیا۔ پھر وہاں اس کی مچھلیوں، مگرمچھوں، دوسرے جانوروں، آبی پرندوں سے ملاقات ہونے لگی۔ پھر اس کو اپنا والد یاد آنے لگا، کاش میرا والد زندہ ہوتا تو اس کو میں بتاتا کہ جو آپ مجھے طفل تسلیاں دیتے تھے، میں کچھ اور سوچتا تھا، آپ مجھے کچھ اور کہتے تھے، اور پھر وہ خاموش ہو جاتا، غمگین ہو جاتا۔ انہی سوچوں میں ڈوبا دریا ایک دن جا کے سمندر میں گر گیا۔ مینڈک بھی سمندر کی نظر ہو گیا۔ وہاں پہ موجیں اور طرح کی تھیں، کنارہ ایک تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ پھر نیچے تہہ تک پانی اور پانی تھا۔ مینڈک بہت اداس ہوا۔ پھر وہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے لگا، اپنے والد کی باتیں یاد کرنے لگا کہ والد اس سے کہا کرتا تھا کہ بیٹے یہ کنویں کی زندگی، یہی تمہارے آباء و اجداد پیدا ہوئے، یہی حسین ہے، یہی دلکش ہے، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب وہ سمندر کا نظارہ کرتا تو وہ اپنے والد کو کوستا کہ کاش آپ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی حسین ہے۔ آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ میں آپ کو اسی لیے سوال کیا کرتا تھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دنیا یا زندگی ہے، تو آپ مجھے کہتے تھے نہیں۔ مینڈک کے بچے نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ آخری لمحے تک اپنی زندگی کے وہ یہی سوچتا رہا کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں وہاں کب پہنچوں گا، شاید موت سے پہلے ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی سوچ میں وہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔